علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں. میں ان سے جاننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کس نوعیت کا واقعہ ہے، اس کا پاکستانی تاثر دنیا بھر میں کیسا جائے گا، اور ایک مسلمان کی کیا عزت رہے گی کہ ہم چرچ کو آگ لگانے والے لوگ ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جس موضوع پہ آج یہ پروگرام منعقد کیا ہے وہ یقیناً ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا بیان الفاظ میں تو نہیں ہے. قرآن مجید اللہ اپنے کلام میں سورہ مبارکہ مائدہ میں ایک اصول دے رہا ہے، قاعدہ دے رہا ہے. ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت مسلمانوں نے مسلمانوں کا چہرہ بگاڑنے کی ایک کوشش کی ہے، اور یہ ہوتا آیا ہے ہمارے ہاں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا جائے گا. ریاست کی طرف سے بہت بڑا کردار ہے، علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے، علاقائی لیڈرشپ کا. قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ نے جو ایک ہماری رہنمائی کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اور اسی کے آگے آیت بڑھتی ہے، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اگر کسی نے بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کیا اور فساد زمین پر پھیلایا تو گیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور اس کے برخلاف اگر کسی نے کسی ایک انسان کو زندگی سے ہمکنار کیا اور اسے جینے کا موقع دیا اور اس کو زندگی کے وسائل فراہم کیے تو گیا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی. یہ بہت واضح تعلیم ہے، اور اس میں بات نفس کی اور فساد فی الارض کی ہو رہی ہے. کسی مذہب، مسلک، دین، دھرم کی بات نہیں ہوئی. انسانی بنیادوں پر یہ بات، ناس کا لفظ ہے، انسانی بنیادوں پر اللہ کی جانب سے ہمیں یہ رہنمائی ہے. جناب والا واقعہ جو ہے وہ کیسے الفاظ نہیں ہے جو ہماری بھی تو اولادیں ہیں نا. ہم مذہبی تعلیمات اب یعنی مجھے نہیں معلوم تحقیقات ہوں گی کہ ایک اس طرح کی بھی کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ مسجد سے بھی اعلان ہوا کہ جی توہین ہوئی ہے تو بس آ جاؤ، باہر نکلو، یہ کرو. تو مذہب کا یہ کام نہیں ہے. مذہب کی تعلیمات ہرگز یہ ہمیں پیغام نہیں دیتی. اہل بیت عصمت طہارت صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں، جو انہوں نے انسانی قدروں کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اپنے گھر بار دیے ہیں، وہ ہمیں ان کے ماننے والے اہل بیت اور صحابہ کرام کے ماننے والے یقیناً ایسے نہیں ہو سکتے. انسانی قدروں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو انسانی اقدار ہرگز یعنی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کی جو بھی جان ہے اس تک چلے جائیں. دیکھیں، دو باتوں کا بڑا اسلام نے حساس قرار دیا ہے. ایک سفک دماء، ایک خون کا بہانا، اور ایک شرمگاہوں کا اور آبروؤں کا اور لوگوں کی عزتوں کا تحفظ. تو یہ جو عزتوں کا اور آبروؤں کا تحفظ ہے اور اس طرح خون کے بہانے تک کی جو بات ہے، اس پر کوئی کمپرومائز اسلام نہیں کرتا، کوئی رعایت نہیں ہے. تو اس واقعے کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے وہ توہین تو بعد میں ثابت ہوگی یا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن جو آپ نے اس کے ریئیکشن میں توہین کر دی، قرآن بھی چلا دیا اور انجیل کو بھی آپ نے، اور ان کے مقدسات کیا، ان کی عبادت خانے کو جو آپ نے جو کچھ کیا، بہت تکلیف دہ بات ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، انسانی قدروں کے خلاف ہے. عالمی سطح پر پاکستان کا جو چہرہ کبھی ہمیں علماء کرام کی محنتوں سے، سنجیدہ طبقے کی محنتوں سے جو ایک مرتبہ بہتر ہونے جا رہا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر اس طرح کا ماحول بناتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس پورے قصے کے اندر بہت سارے عناصر ہوں گے جس کی طرف آپ کو، ہمیں، اور خاص طور پہ ذمہ داروں کو، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، یا پورے ملک کی سطح پہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں، انہیں غور کرنا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے یہاں استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور سادگی اور جہالت کی بنیاد پر، میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ سادگی نہیں ہے بلکہ جہالت کی بنیاد پر جو استعمال کر لیا جاتا ہے ہمارے ہاں کے کراؤڈ کو، ایک مجمع لگایا جاتا ہے. اچھا، اس میں مسئلہ کسی بھی مذہب کا نہیں ہے. سنیوں کے ہاں بھی یہ کمزوری ہے، شیعوں کے ہاں بھی کمزوری ہے. مجموعی طور پر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک مجمع کو جب کوئی غلط سمت پہ لے جانا چاہتا ہے تو بڑے آرام سے لے جاتا ہے، اور کسی اچھی سمت پہ لے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی بہت آرام سے لے جاتا ہے. شاید اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن غلط سمت پہ لے جانے میں ہمارے ہاں آسانیاں ہیں بہت زیادہ. اور یہی سیاسی دنیا میں بھی ہے. ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی عدم برداشت ہے، ان کے ہاں بھی عجلت ہے، ان کے ہاں بھی جلدی رائے قائم کر لینا ہے بغیر سوچے سمجھے. اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بغیر دیکھے ہوئے ایک ایسا ماحول بنا لیا جاتا ہے. پھر یہاں آپ اس طرح کے ملک کے اندر
پھر اس طرح کے قوانین بھی پاس کرنے کی باتیں اگر ہو رہی ہوں کہ جی توہین اور تحقیق اور جی تفسیر اور تجزیہ، ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ بغیر کسی تشریح کے پھر اس کو قانونی شکل دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہو کہ اگر کوئی توہین کرے تو معلوم ہے جی اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کا سارا ماحول جو ہے نا اس کے ساری برادری کو گھر سے بے گھر کر دو۔ تو اللہ ہمارے اکبر یہاں تو عجیب و غریب رستے اپنائے جا رہے ہیں، اپنائے گئے ہیں، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ پہ ہے۔ میں آپ کے توسط سے بس اتنا کہوں گا کہ سمجھداری سے کام لیں، خاص طور پر جو ذمہ دار طبقہ ہے، جو معاشرہ سنبھالنے اور چلانے والا طبقہ ہے، اسے چاہیے کہ بہت ہی جی سمجھداری سے کام لے۔ ان لوگوں کو، عوام کو، چاہے وہ بالکل کسی بھی ٹھیک ہے دین دھرم مذہب کے عوام ہو، اس کے اندر تحمل مزاجی، حوصلہ مندی، صبر، برداشت